الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہم السلام کو مختلف صفات عطا فرمائی تھیں. کچھ انبیاء علیہم السلام ایسے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے صرف معلم بنا کر بھیجا تھا، اور کچھ انبیاء علیہم السلام ایسے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے معلم کے ساتھ ساتھ حکومت اور ریاست کی ذمہ داریاں بھی سپرد فرمائی تھی. جن انبیاء علیہم السلام کو اللہ جل جلالہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا، یا ان کے بعد ان کی کسی ایسے جانشین کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا جن کو انہوں نے معاشرتی ذمہ داریاں تفویض کی ہوں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہم السلام تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا. ان کے ذمے اپنی قوم کی اخلاقی صورتحال کی اصلاح تھی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ایسے جانشین کا تذکرہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاشرتی امور کی ذمہ داریاں تفویض کی ہوں. ان کے حواریوں کا ذکر ملتا ہے تو جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پیغام کو مختلف علاقوں میں مختلف بستیوں میں جا کر پھیلاتے تھے، لیکن ان پیغامات کا تعلق لوگوں کی انفرادی زندگی کی اصلاح سے تھا. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکومت نہیں دی. حضرت عیسیٰ تو دنیا سے کوسوں دور تھے، اپنا مکان تک نہیں بنایا، تو بعد میں ان کے جانشینوں نے بھی ان کے تعلیم کو پھیلانے میں ہی اپنی توانائیاں صرف کی. اسی طریقے سے جن انبیاء علیہم السلام کو اللہ جل جلالہ نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت اور ریاست کی ذمہ داریاں بھی تفویض فرماتا ہے، تو آپ کو تاریخ میں ان کے جانشینوں کا تذکرہ ملے گا. ان کے ایسے جانشین جنہوں نے اپنے پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جہاں اس کی دینی ذمہ داریوں کو آگے پہنچایا ہے، وہاں معاشرتی ذمہ داریوں میں بھی اپنے سے پیشرو نبی، اپنے سے پیشتر نبی کی نیابت کی ذمہ داری انجام دی ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیغمبر بنانے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنایا تھا. عظیم الشان سلطنت انہیں عطا فرمائی تھی. تو ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا جانشین بنایا، جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا، اور حکومت اور ریاست بھی اللہ جل جلالہ نے حضرت سلیمان کو عطا فرمائی. اور یہ حکومت اور ریاست میں در حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام ہی کے نائب تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے اجتماعی امور کے نگران بھی تھے. تو ان کے بعد ان کے جانشین حضرت ہارون بنے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم میں دعوت اور تبلیغ چلانے کے ساتھ ساتھ ان کے معاشرتی امور کی نگرانی بھی فرماتے تھے. ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام تھے جن کی نگرانی میں بنی اسرائیل نے جہاد کا فریضہ انجام دیا. تو یہ وہ انبیاء علیہم السلام ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت، حکومت اور ریاست بھی عطا فرمائی تھی. تو آگے آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ان کے جانشینوں کا تذکرہ ملے گا جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے دینی پیغام کو بھی آگے بڑھایا،
اور انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معاشرتی امور کی اصلاح اور معاشرتی امور کی نگرانی کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنانے کے ساتھ ساتھ حکومت اور ریاست کی ذمہ داریاں بھی تفویض کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبر تھے، خاتم النبیین تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد بھی رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگیں ہو چکا تھا۔ عرب کے مختلف خطوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی عاملین اور گورنر بنا کر مختلف حضرات کو ذمہ داریاں تفویض فرماتے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکومت اور ریاست بھی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ جل جلالہ نے آپ کے ایسے جانشین پیدا فرمائے جنہوں نے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری انجام دی، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقہ کار پر حکومت اور ریاست کی ذمہ داریاں بھی انجام دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے زہد اور فقر کو منتخب فرمایا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان تھی۔ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کاملہ کے منصب سے سرفراز فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی نسبت اپنی جانب قرآن کریم میں کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات یا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا۔ تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے۔ یوں تو اللہ کے سارے بندے ہی اللہ کے عبد ہیں، انبیاء علیہم السلام بھی اللہ جل جلالہ کے نیک بندے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی نسبت اللہ نے بذات خود اپنی جانب کی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کاملہ کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ تو عبدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے زہد اور فقر کا انتخاب فرمایا تھا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں چاہتا تو یہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے، اور میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی کمر بیت اللہ کے برابر تھی، اس نے آ کر مجھے اللہ کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبی ملک بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ آپ کو بادشاہت عطا کی جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو رسول عبد بنایا جائے، نبی عبد بنایا جائے، یعنی آپ کو نبوت کے ساتھ عبدیت کا منصب دیا جائے۔ تو روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے مجھے کہا کہ اپنے لیے عاجزی کا انتخاب فرمائیں، چنانچہ میں نے نبی عبد رسول عبد کو منتخب کیا کہ میں نبوت کے ساتھ ساتھ عبدیت کا انتخاب کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، اور ارشاد فرمایا کہ میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک بندہ کھاتا ہے، ایک غلام کھاتا ہے، اور میں اسی طرح بیٹھنا پسند کرتا ہوں جس طرح ایک بندہ بیٹھتا ہے، ایک غلام بیٹھتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عاجزی کا انتخاب فرمایا۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی میں زہد اور عاجزی آپ کو نظر آئے گی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زہد اور عاجزی کو حکومت اور ریاست چلانے کے لیے بھی منتخب فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اور ریاست چلانے کے لیے زہد اور عاجزی کو پیش نظر رکھا۔
چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے نگران کی حیثیت سے لوگوں میں مال تقسیم فرماتے تھے تو ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ کوئی بدوی آیا دیہات کا رہنے والا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر کو اتنا زور سے کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چادر کے کھینچنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، کوئی غصہ نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار تک نہیں فرمایا، بلکہ اس کے مطالبے کو پورا کیا۔ تو یہ زہد، فقر اور درویشی تھی جس کو انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اور ریاست چلانے میں بھی استعمال فرمایا۔ اور آپ کے بعد جو آپ کے جانشین تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حکومت اور ریاست چلانے میں اسی زہد، فقر اور درویشی کو مد نظر رکھا، چنانچہ وہ خلفائے راشدین کہلائے۔ خلافت راشدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ خلافت کو اعلیٰ منہاج النبوہ چلایا جائے، حکومت اسی طریقے سے کی جائے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ جس طریقے سے آپ نے فقر اختیار فرمایا، درویشی اختیار فرمائی، لوگوں میں گھل مل کر بیٹھتے تھے، اپنے لیے امتیازی منصب کو، امتیازی نشست کو ناپسند فرماتے تھے، لوگوں کی نگرانی کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، اب لوگ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، ہر قسم کے سوالات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو حکومت اور ریاست چلانے میں پیش نظر رکھا۔ چنانچہ خلفائے راشدین اپنے تمام حکومتی کام مسجد میں عام لوگوں میں بیٹھ کے انجام دیتے تھے، ان کا کوئی دربان نہیں تھا، ان کے دروازے پہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی جا کر خلیفۃ المسلمین سے ملاقات کر سکتا ہے۔ لباس میں بھی ان کے لباس میں بھی آپ کو زہد نظر آئے گا۔ اگر ریاست کا رہنے والا ایک عام شہری پیوند والا لباس پہنتا ہے تو خلیفہ بھی پیوند والا لباس پہنتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کو خوراک کے نام پر سادہ غذا میسر ہے تو حضرت عمر جیسا خلیفہ بھی غذا کے نام پر زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، اور قحط کے دنوں میں ہر چیز ترک کر دی کہ جو ایک عام آدمی کو غذا میسر ہے عمر بھی وہی غذا استعمال کرے گا۔ تو اس طریقہ کار کے مطابق حکومت اور ریاست چلانے کو خلافت راشدہ کا نام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 ماہ ملا کر 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ اور علماء کرام ان 30 سالوں کو اس روایت کا مصداق قرار دیتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی۔ خلافت کا مطلب حکومت کا وہی طریقہ کار رہے گا جس کی داغ بیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈال چکے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ کے پیش نظر مختلف تکوینی معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے علم میں تھا کہ اس طریقے سے حکومت کرنا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس طریقے سے زہد اور فقر کا اختیار کرنا یہ اسی شخص کا وظیفہ ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طویل زمانے تک اختیار کر چکا ہو اور جو پیغمبر کی براہ راست تربیت سے کندن بن چکا ہو۔ اس کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں بھی فقر اور زہد اختیار کرے۔ تو امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا نمونہ بھی درکار تھا جس میں بادشاہت کا عنصر پایا جاتا ہو، جس میں شان و شوکت کا عنصر پایا جاتا ہو، جس میں زہد اور فقر کی وہ مثال نہ ملتی ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہے یا خلفائے راشدین کے ہاں ملتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اسی تکوینی مصلحت کے پیش نظر بادشاہت کی داغ بیل بھی صحابہ کرام کے ہاتھوں ڈلوائی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے مسلمانوں میں بادشاہت کا آغاز ہوا
اور یہ وہی ملوکیت اور بادشاہت تھی جس کی پیشن گوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو روایت سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، کہ اس معاملے کی ابتدا یعنی اس دین کے آغاز میں نبوت اور رحمت ہوگی، وہ پیغمبر کا زمانہ ہوگا، اور ثم یکون خلافت و رحمہ، نبوت اور رحمت کے بعد خلافت اور رحمت کا آغاز ہوگا، ثم یکون ملک و رحمہ، پھر بادشاہت ہوگی لیکن وہ بادشاہت رحمت پر مبنی ہوگی، ثم یتقادمون علیہ تقادم الحمر، اور اس کے بعد لوگ اس معاملے پر، اس اقتدار پر ایسے جھپٹیں گے جیسے گدھے آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے امت مسلمہ میں وہ بادشاہت شروع ہوئی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکاً و رحمتاً سے تعبیر فرمایا تھا کہ بادشاہت ہوگی، ملوکیت ہوگی، شان و شوکت کے ساتھ حکومت چلائی جائے گی، لیکن اس میں رحمت جو ہے وہ مد نظر ہوگی، رحمت کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ظلم و جدل کا ایک بازار گرم ہوگا جس کی مثال آپ کو تاریخ کے اوراق میں ملے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آنے والی امت کے لیے ہر قسم کا نمونہ چھوڑا ہے، خلافت کا نمونہ بھی چھوڑا اور بادشاہوں کے لیے بھی نمونہ چھوڑا۔ اگر حضرت امیر معاویہ بادشاہت نہ کرتے تو آنے والے بادشاہوں کے لیے نمونہ کون ہوتا؟ اس دور کا کون سا ایسا بادشاہ ہے جو حضرت عمر کی طرح زہد اختیار کر سکتا ہے، حضرت علی کی طرح فقر اور درویشی اختیار کر سکتا ہے، حضرت عثمان کی طرح باوجود دولت مند ہونے کے، اپنی ذاتی دولت کے ذخائر ہونے کے فقر اختیار کر سکتا ہے، یا حضرت صدیق اکبر کی طرح فقر اور درویشی کے ساتھ حکومت کے معاملات چلا سکتا ہے؟ کس کے لیے ممکن ہے؟ تو آج کے کسی بادشاہ کو، آج کے کسی حکمران کو اگر کوئی نمونہ چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں امت کے سامنے ایک نمونہ رکھا۔ حضرت امیر معاویہ کون تھے؟ ان کا تعلق عرب کے ایک ایسے خاندان سے تھا جو ریاست اور سرداری میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا۔ قریش کی مختلف شاخیں تھیں، قریش کی شاخوں میں زیادہ عظمت بنو ہاشم کو حاصل تھی، سیادت بھی تھی، سرداری بھی تھی، مذہبی حوالے سے بھی اللہ جل جلالہ نے بنو ہاشم کو نواز رکھا تھا۔ بنو ہاشم کے بعد دوسرے نمبر پر بنو امیہ کو سمجھا جاتا تھا۔ بنو امیہ کا خاندان شرافت میں، نجابت میں اور سرداری میں بنو ہاشم کے بعد دوسرا نمبر رکھتا تھا، اور علم و فضل میں بھی اس خاندان کی اپنی ایک مثال ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس میں حکومت کرنے کے جراثیم پائے جاتے تھے، جن کے مزاج میں حکومت اور انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو میسر ہوئی۔ چنانچہ ناجائز طور پر جو حکومت چلائی جاتی ہے یا حکومت چلانے میں جو ظلم کو مد نظر رکھا جاتا ہے، پیغمبر کی صحبت نے ان اثرات کو ختم کر دیا اور عادلانہ طریقے سے رحمت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت چلائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 18 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام لاتے وقت ان کی عمر 18 برس تھی۔ یہ کب مسلمان ہوئے؟ ان کے بارے میں مورخین کی دو قسم کی آراء ہیں۔ کچھ مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا اپنا قول تھا کہ میں عمرۃ القضاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اپنی والدہ کے خوف سے اپنے اسلام کا اعلان نہ کر سکا۔ فتح مکہ کے بعد میں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ عمرۃ القضاء 7 ہجری میں ہوئی، تو گویا 7 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ جب ان کے والدین بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو اس وقت یہ مسلمان ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ اس قول کو ترجیح دی جائے گی جو امیر معاویہ کا اپنا ہے۔
جب وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں عمرۃ القضاء کے موقع پہ مسلمان ہوا 7 ہجری میں فتح مکہ سے 3 برس پہلے، تو انہی کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے اکثر مورخین کا یہی نقطہ نظر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہو چکے تھے، لیکن والدین کے ڈر سے اسلام کو مخفی رکھا ہوا تھا، اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان فرمایا، اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام کا اعلان کرنے کے بعد ثابت قدمی کے ساتھ اسلام پر ڈٹے رہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد مسلمانوں کو غزوہ حنین درپیش تھا۔ یہ بڑا شدید غزوہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی مقدار میں صحابہ کرام تھے۔ وہ حضرات بھی تھے جو مدینہ منورہ سے مکہ گئے تھے اور فتح مکہ کے غزوے میں شریک تھے، اور اس میں وہ 9 مسلم بھی تھے جو فتح مکہ کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور انہی حضرات میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے، ان کے والد حضرت ابو سفیان بھی تھے، اور ان کے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ تمام حضرات غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پہ ان کی آنکھ میں تیر لگا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا، تو وہ اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو ہاتھ پہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر لوں اور تمہاری آنکھ تندرست ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو اس آنکھ کی قربانی کو گوارا کر لو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ تو حضرت ابو سفیان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے پھر جنت چاہیے، میں اپنی آنکھ کی قربانی برداشت کر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک آنکھ انہوں نے غزوہ حنین کے موقع پہ اللہ کے راستے میں قربان کی، اور دوسری آنکھ انہوں نے جنگ یرموک کے موقع پہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی دوسری آنکھ بھی اللہ کے راستے میں قربان کی، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی میں نابینا ہو گئے تھے۔ اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دی۔ اسلام سے پہلے ان کی دشمنی سب کو معلوم ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، وہ اتنی ثابت قدمی کے ساتھ اسلام پر ڈٹے رہے کہ خود اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دی، اور اپنے بیٹے بھی، اپنے دونوں صاحبزادے ہر معاملے میں غزوات میں پیش رکھا کرتے تھے۔ یزید بن ابی سفیان حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے تھے، اور حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رکھا، اور بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی مختلف خلفاء نے ان حضرات کو مختلف گورنریوں پر فائز رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے شام کا گورنر یزید بن ابی سفیان کو بنایا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے شام کی گورنری کے لیے انہی کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر فرمایا۔ تو ان تمام تر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام پر جمے رہے۔ ان کی ثابت قدمی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنایا تھا۔ ویسے بھی ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ کے خاندان کو علم و فضل میں ایک مقام حاصل تھا۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں کہ قریش نے کتابت حرب بن امیہ سے سیکھی، اور حرب بن امیہ حضرت معاویہ کے دادا تھے۔ گویا قریش میں لکھنے کا فن بنو امیہ نے متعارف کروایا، اور جب اسلام کا آغاز تھا تو اس وقت قریش میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تعلیم کم تھی تو خواندگی کی شرح بس اتنی ہی تھی کہ پورے قریش میں، پورے مکہ میں 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان، اور ان کے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان۔ یہ تمام حضرات وہ تھے جو قریش کے ان 17 لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کے آغاز میں ہی مکہ مکرمہ میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اس وجہ سے فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی مقرر کیا،
اور اسلام کے بعد بھی وہ علوم کی طرف متوجہ رہے۔ چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ 163 روایات حدیث کی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ گویا کہ امت تک 163 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچانے کا سبب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تھے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو دروازہ کھٹکھٹانے والے امیر معاویہ تھے۔ وہ حاضر ہوئے اس حالت میں کہ ان کی کان پر قلم دھرا ہوا تھا، کان پر قلم رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی کہ کان پر قلم رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے لیے میں نے یہ قلم رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبر کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں حکومت کسی زمانے میں مل جائے تو اچھے طریقے سے انجام دینا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور عرض کیا کیا میرے بھائی کو حکومت ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حکومت ملے گی، لیکن وہ دور فتنوں اور فساد کا ہوگا۔ تو حضرت ام حبیبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی۔ مختلف روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعائیہ جملے منقول ہیں۔ چنانچہ ایک روایت معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ وحد بہ، کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اس کو ہدایت دے اور دوسروں کو اس کے ذریعے ہدایت دے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم علم معاویۃ الحساب والکتاب، کہ یا اللہ معاویہ کو علوم عطا فرما، ان کو حساب اور کتاب سکھا دیجئے۔ تو اس طریقے سے مختلف روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہیں، اور ان روایات کو ابن عساکر اور سیوطی جیسے بڑے بڑے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے کہ ان روایات کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح طریقے سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے سعادت دی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تراشنے کی سعادت حاصل کی، اور وہ موئے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھے تھے، اور جب انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں اور یہ میرے کفن پر رکھ دینا۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشیدہ ناخن مبارک بھی تھے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو قبر میں رکھنے سے پہلے میرے چہرے پر اعضائے سجود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک ناخن رکھ دیے جائیں۔ تو ان چند روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر صحابی رسول کی طرح حضرت امیر معاویہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت رکھی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے بارے میں کہا تھا تو اس وقت سے مجھے امید تھی کہ مجھے حکومت مل کے رہے گی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے، تو امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے کی سعادت حاصل کی۔ تو میں وضو کروا رہا تھا تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، اور کئی مرتبہ آپ نے سر مبارک اٹھایا اور پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو عدالت کے ساتھ اچھے طریقے سے حکومت کے معاملات سر انجام دینا، اور پھر اللہ نے بعد میں انہیں حکومت دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ غزوات میں شریک رہے، مختلف جنگوں میں شرکت کی، جنگ یمامہ میں شریک تھے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، بلکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے قتل میں بھی امیر معاویہ براہ راست شریک تھے، اور بھی مختلف جنگوں میں خلفائے راشدین کے زمانے میں شریک رہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہیں شام کا والی بنایا گیا، گورنر بنایا گیا۔ چنانچہ 4 سال امیر معاویہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں گورنری کے فرائض انجام دیے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت اگر کسی کو گورنری کے فرائض سونپتی ہے تو آخر کسی وجہ سے دیے ہوں گے۔ ایک موقع پہ جب حضرت عمر ملک شام کے دورے پر تھے تو امیر معاویہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ شان و شوکت کے ساتھ گورنری کرتے تھے، ان کا اپنا ایک مزاج تھا۔ چنانچہ جب وہ حضرت عمر کی خدمت میں آئے تو ان کے ساتھ سواروں کا ایک دستہ تھا، اس شان و شوکت کے ساتھ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر فقر پسند تھے، پیوند والا لباس پہنتے تھے، اپنے ساتھ پروٹوکول کے لیے ایک آدمی تک نہیں رکھتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ یہ دستہ تمہارے ساتھ ہے، یہ سوار تمہارے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا، فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، حاجت مند تمہارے دروازے پہ انتظار کرتے ہیں، تم نے دربان بنا رکھے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے تنبیہ کے لیے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں یہاں سے تمہیں پیدل حجاز حج کے لیے بھیجوں، کہ شام سے تمہیں پیدل بھیجوں کہ پیدل جاؤ حجاز، کہاں تم یہ سوار لیے پھرتے ہو؟ تو امیر معاویہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میں ملک شام کا گورنر ہوں اور ہمارے ساتھ روم کی سرحدات ملتی ہیں، ان کے جاسوس یہاں موجود رہتے ہیں جو ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو میں روم کے شاہوں پر رعب برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کے حالات اپناتا ہوں کہ سوار میرے ساتھ رہتے ہیں اور گورنری شان و شوکت کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے روکتا ہوں۔ تو وہاں موجود کسی شخص نے کہا کہ امیر المومنین، انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کے عتاب سے بچا لیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اسی لیے تو ہم نے ان کو یہ منصب دے رکھا ہے۔ تو 4 سال تک حضرت عمر کے زمانے میں خلافت پر، گورنری پر فائز رہے۔ بعد میں 12 سال تک حضرت عثمان کے زمانے میں گورنری کرتے رہے۔ تو گویا امیر المومنین بننے سے پہلے حضرت امیر معاویہ کو 19 سال کی حکومت کا تجربہ حاصل تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے امت مسلمہ میں اگر ملوکیت اور بادشاہت شروع فرمائی تو ایک ایسے اہل سے شروع فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب رہ چکے ہیں، خلفائے راشدین کی زیر تربیت رہ چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے امت مسلمہ کو نوازا ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے ہر قسم کے نمونے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر شخص کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں نمونہ ملے گا، خلفائے راشدین کی زندگی میں نمونے موجود ہیں، اور اگر کوئی بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ بادشاہت کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ حسنہ رکھا ہے کہ بادشاہ جائز حدود تک شان و شوکت اپنائے، ظلم نہ کرے، عدالت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے احکامات لوگوں میں نافذ کرے۔ چنانچہ مامون الرشید کے بارے میں آتا ہے، اس نے ایک مرتبہ پوچھا کہ لوگوں مجھے بتاؤ ابو بکر کیسی حکومت کرتے تھے؟ انہیں بتایا گیا وہ اس طرح کرتے تھے، تو فرمانے لگے یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ عمر کیسے کرتے تھے؟ کہا گیا اس طرح کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ عثمان کیسے کرتے تھے؟ کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ علی نے حکومت کیسے کی؟ تو کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر پوچھا امیر معاویہ نے کیسے کی؟ تو لوگوں نے کہا اس طریقے سے کی، تو کہا ہاں اس پر میں عمل کر سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی تکوینی مصلحتیں ہیں کہ اس نے امت مسلمہ کے لیے ہر معاملے میں کوئی روشن رہنما چھوڑا ہے، بس انسان کے اپنے سوچنے کا انداز ہے۔ وہ چاہے تو تاریخ میں سے منفی چیزیں اٹھا کے اپنی زندگی بھی خراب کرے اور عاقبت بھی خراب کرے، اور چاہے تو تاریخ سے مثبت فائدہ بھی اٹھا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔